السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میری ویڈیو کا جو تعلق ہے وہ روزے سے ہے کہ روزے میں کون کون چیزیں مکروہ ہیں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں وہ چیزیں پیش کروں گا جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مکروہ کا مطلب ہے کہ وہ اعمال کرنے سے روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، وہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ تو وہی چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے آج پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ حضرات غور سے سنیں۔ نمبر 1، روزے کی حالت میں منہ کے اندر تھوک جمع کر کے نگلنا، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ عمل ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بلا عذر کسی چیز کو چکھنے سے، کسی چیز کو چبانے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ ہاں، اگر کسی عورت کا شوہر ایسا بدمزاج ہے کہ کھانا خراب ہونے کی صورت میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے، سخت کلامی کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو ایسی عورت کے لیے اجازت ہوگی کہ وہ کھانا چکھ سکتی ہے اور چکھ کر کے تھوک دے، یعنی اس کے ذرات وہ کھانا حلق کے اندر نہ جائے۔ اگر حلق کے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف زبان سے چکھ لے اور اس کو تھوک دے۔ اسی طرح ایسی عورت جس کا چھوٹا بچہ ہو اور اس کو کوئی چیز چبا کر دینی ہو اور چبانے والا وہاں پہ کوئی نہ ہو اس عورت کے علاوہ، تو اس عورت کے لیے اجازت ہوگی کہ اس بچے کے لیے وہ چیز چبا کر بچے کو دے دے اور اپنے منہ سے اس چیز کو تھوک دے، حلق کے اندر نہ اتارے۔ تو ایسی عورتوں کے لیے اجازت ہوگا کہ وہ چکھ سکتی ہیں اور چبا سکتی ہیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں منجن کرنا، ٹوتھ پیسٹ کرنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، وہ چاہے منجن ہو چاہے کوئلہ ہو، اس کو کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح عورت کا اپنے ہونٹ پر اس طرح سرخی لگانا، اس طرح لپسٹک لگانا کہ اس کے حلق میں جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسا کرنا بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بیوی سے دل لگی کرنا، بوس و کنار کرنا، جبکہ انزال ہونے کا خوف ہو، انزال ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں بیوی سے دل لگی کرنا، بوس و کنار کرنا مکروہ عمل ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں تھکا دینے والا کام کرنا، ایسا کام کرنا جسے انسان تھک جائے اور اس کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ ہمیں روزہ توڑنا پڑے گا، کمزوری آ جائے اس کو، تو ایسا عمل کرنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ہر گناہ کرنا، چاہے وہ قولی گناہ ہو، چاہے وہ فعلی گناہ ہو، چاہے وہ زبان کا گناہ ہو، چاہے وہ ہاتھ پیر کا گناہ ہو، یہ سارے گناہ کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، ایسے کرنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے کہ مبالغہ کر دیا، کلی جب کی تو پانی حلق کے قریب لے گیا، یا جب ناک میں پانی چڑھایا تو بہت اوپر تک چڑھا لیا، تو ایسا مبالغہ کرنا بھی روزے میں کراہت کا سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح عورت کا بغیر شوہر کی اجازت کے نفلی روزہ رکھنا، اگر کوئی عورت نفلی روزہ بغیر شوہر کی اجازت کے رکھ رہی ہے تو وہ روزہ اس کا مکروہ ہوگا۔ ہاں، اگر شوہر کی طرف سے رضامندی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن شوہر کی طرف رضامندی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ روزہ رکھ رہی ہے تو اس کا روزہ مکروہ ہوگا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، ایسا کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ باقی کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے وہ ویڈیو بھی میری موجود ہے، اس کا لنک میں اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں آپ جا کر چیک کر لیں کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔